السلام علیکم دوستو، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 5 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے دیہاتی لڑکی کا گیت۔ یہ ایک نظم ہے جس کو لکھنے والے ہیں اختر شیرانی۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کو اردو ادب کی دنیا میں رومانی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی اور ان کی وفات 1948 میں ہوئی۔ محمد داؤد خان شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ان کا اصل نام محمد داؤد خان ہے اور یہ اختر شیرانی ان کا تخلص ہے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور اردو ادیب حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ یعنی کہ اختر شیرانی کس کے بیٹے تھے؟ اختر شیرانی اردو کے مشہور محقق یعنی کہ تحقیق کرنے والے ریسرچر حافظ محمود شیرانی، ان کے بیٹے کون تھے؟ اختر شیرانی تھے۔ ریاست ٹونک ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ یعنی کہ جو راجستھان کا شہر ہے ٹونک، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ وہاں کا ماحول بہت ہی علم والا تھا اور اردو زبان کو ترقی دینے والا تھا۔ علم پرور تھا۔ علم پرور یعنی کہ علم کو پرائیورٹی دی جاتی تھی۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے۔ نظم، گیت اور ثانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہے۔ یعنی کہ ان کے پسندیدہ اصناف کون سی ہیں؟ نظم، گیت اور ثانیٹ۔ یعنی کہ سب سے زیادہ انہوں نے نظم لکھی ہیں، گیت لکھے ہیں اور ثانیٹ لکھی ہیں۔ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ یعنی کہ اختر شیرانی جو ان کا اہم ٹاپک ہے دوسرا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حب الوطنی، یعنی کہ وطن سے محبت۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا، یعنی کہ ان کا انتقال جوانی میں ہی ہو چکا تھا۔ نظم کا نام ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ اس نظم میں اختر شیرانی نے ایک طرف تو فطرت کے حسین منظر کی عکاسی کی ہے اور دوسری طرف اپنے میکے سے دور سسرال میں دن گزارنے والی لڑکی کے جذبات کی بھی عکاسی کی ہے، جسے گھر کی یاد بری طرح ستا رہی ہے۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے، فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ تو اختر شیرانی اس نظم میں بتاتے ہیں کہ سنو کوئی لڑکی گیت گا رہی ہے، فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے، یعنی کہ آسمان پر بادل چھا رہے ہیں، چھما چھم مینہا کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے، یعنی کہ پانی چھم چھم کے برس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساون کی پری درد بھری آواز میں کوئی درد بھرا گیت گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یعنی کہ ہوا کی جو سرسراہٹ میں اسے بھولی بسری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جب ہی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جب ہی مصروف ہے آہو فغاں میں، جب ہی غمگین لے میں گا رہی ہے۔ شاید اسے سسرال میں اپنے میکے کی یاد آ رہی ہے، اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، ان کی یادیں اسے ستا رہی ہیں، اس لیے وہ اس آواز میں گا رہی ہے، یعنی کہ غمگین آواز میں وہ گا رہی ہے۔ شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور ٹن ٹھن کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے، یعنی کہ چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہا رہی ہیں۔ اور کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں، کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے، یعنی کہ بکریاں صبح ہونے پر میں کر رہی ہیں اور گائے کی بچیاں بھی چلا کر صبح کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں۔ مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بے نیاز وہ دیہاتی لڑکی اپنے درد کو گیت کے ذریعے پیش کر رہی ہے۔ اب ہم اس کے سوال و جواب کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ اس کا جواب ہوگا لڑکی کے گاتے وقت پورا ماحول سوگوار یعنی کہ دکھ بھرا تھا۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار بدلی چھا رہی تھی۔ سوال نمبر 2، لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی؟ اس کا جواب ہے لڑکی کو اپنے ماں باپ
اور میکے کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ غمگین لے میں گا رہی تھی۔ سوال نمبر 3، لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی؟ اس کا جواب ہوگا مندر کے گجرے کے بجنے سے، چڑیوں کے چہچہانے سے، اور بکریوں کی میمے سے اور بچیوں کے ڈکرانے سے۔ لڑکی بے پرواہ اپنی دھن میں مست ہو کر گا رہی تھی۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔